بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ استقبال رمضان کورس کا آج آخری اور 5واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم رمضان مبارک کے جو 3 عاشرے ہیں، پہلا عاشرہ، دوسرا اور تیسرا عاشرہ، ان 3 عاشروں کو کیسے گزاریں، ان میں کیا کیا اعمال کریں اور کن اعمال کا محاسبہ کیسے کریں، کیونکہ جب کسی چیز کا محاسبہ جب تک نہ ہو اس وقت تک ہمیں علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس وجہ سے آج کے سبق میں مختصراً میں آپ کو یہی سمجھاؤں گا، اور آخر میں تینوں اعمال کے لیے ایک چارٹ بنایا ہے، اور اس چارٹ کو آپ کے پاس اس گروپ میں بھیج دیا جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ وہ چارٹ آپ پرنٹ نکال لیں اور اپنے گھر میں ہر ساتھی اپنے پاس رکھے، ہر طالبہ اپنے پاس رکھے، ہر طالب علم یعنی ہر مرد اور عورت اپنے پاس رکھیں، اور اس پر روزانہ کی کارکردگی پر ٹک نشان لگائیں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے۔ مثلا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پہلے دن دیکھنا ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھنا ہے کہ نماز فجر ہم نے وقت پر ادا کی ہے، نماز ظہر وقت پر ادا کی ہے، نماز عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے بعد تراویح کی نماز ہم نے مکمل 20 تراویحاں امام کے پیچھے پڑھی ہیں یا نہیں، اس کا اہتمام۔ پھر اس کے بعد اگلے نمبر پر آپ نے تہجد کو دیکھنا ہے، اور اشراق کی نماز یہ سورج نکلنے کے فوراً بعد یعنی 15-20 منٹ بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ وقت ہے۔ اور اس کے بعد چاشت کی نماز کا وقت یہ 8 بجے کے بعد شروع ہوگا، یعنی 8 اور 9 کے درمیان، اور 9-10 بجے تک حضرات علماء فرماتے ہیں یہ چاشت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھنی ہے کہ میں نے سحری بھی کی ہے یا نہیں، کیونکہ سحری کی ایک اپنی حدیث مبارکہ میں فضیلت آتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، یا رات کو ہم تاخیر کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور پھر صبح کہتے ہیں سحری نہیں کریں گے، ایسے سو جائیں گے اور روزے کی نیت کر لیں گے، لیکن سحری کھانا سنت ہے اور اس کی اپنی برکت ہے اور اس کے اپنے فضائل ہیں، تھوڑی بہت سحری ضرور کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کتنی کی آپ نے، اگر آپ حافظ ہیں تو کتنے سپارے روزانہ تلاوت کیے، اور اگر آپ ناظرہ خواہ ہیں تو تب بھی کتنے سپارے روزانہ کی ایک ترتیب بنا لیں۔ اس کی ایک ترتیب حضرات علماء فرماتے ہیں کہ چاند کی تاریخ سے دیکھیں۔ اگر آپ کی رفتار پڑھنے میں بہت کم ہے تو پھر آج یکم رمضان ہے تو یکم رمضان 1 سپارہ پڑھنے کی کوشش کریں، کل کو 2-3، یعنی رمضان بھی مکمل ہو، آپ کا 1 ختم بھی مکمل ہو جائے۔ اور اگر آپ کی رفتار زیادہ ہے تو پھر اسی حساب سے آپ 2 پارے، 4 پارے، 5 پارے، جتنا اللہ توفیق دے اس کو پڑھیں۔ اور اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں کو حفظ کرنا شروع کر دیں۔ حفظ کی ترتیب یہ کہ قرآن مجید کا جو آخری پارہ 30 پارہ ہے، وہاں سے پہلے آخری 10 صورتیں آپ یاد کرنا شروع کر دیں، یعنی آپ سورت فیل سے شروع کر دیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے شروع کر دیں، پھر سورت قریش کی آخر سورت ناس تک آپ 10 صورتیں یہ زبانی یاد کریں۔ جب یہ 10 صورتیں زبانی یاد ہو جائیں تو پھر اگلی 10، پھر اگلی 10، یوں پورا پاؤ یاد کر لیں، پھر اگلا پاؤ یاد کر لیں۔ یہ آخری سپارہ تو کم از کم آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ فجر کے بعد آپ نے سورت یاسین کی تلاوت کی ہے، یہ لازمی کرنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورت ملک کی تلاوت کرنی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورت واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، تو آپ جب سورہ یاسین کی تلاوت کر لیے، جب صبح دکان پر جائیں تو وہاں سورت مزمل کی ضرور تلاوت کریں، کیونکہ سورت مزمل کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس سے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کے دن میں نے دینی کتابوں کا مطالعہ کتنا کیا، 2 صفحے کیے ہیں، 4 صفحے کیے ہیں، 1 مضمون دیکھا ہے، 2 کتابوں کا، 4 کتابوں کا۔ اور پھر طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل، کم از کم روزانہ 1 مسئلہ تو یاد کریں۔ کم از کم ایسے کریں کہ اگر خود کو کتاب نہیں ہے تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے فون کر کے آپ ایک مسئلہ پوچھ لیں، اور پھر اس کو زبانی یاد کر لیں، ازبر کر لیں۔ پھر دوسرے دن دوسرا مسئلہ پوچھیں۔ آپ کے پاس امام مسجد ہوں گے، آپ کے محلے کی مساجد ہیں،
اہل علم موجود ہیں، ان سے روزانہ کا ایک مسئلہ آپ سیکھا کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ صدقہ خیرات کیا یہ روزانہ کی ترتیب رمضان مبارک یہ کہ جتنا اللہ توفیق، اللہ نے اگر توفیق دی تو روزانہ کے لاکھوں میں خرچ کریں، ہزاروں میں خرچ کریں، سینکڑوں میں، اور اگر نہیں ہے تو کم از کم 10 روپے 20 روپے روزانہ کے ضرور خرچ کریں۔ پھر اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں کہ میں نے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت آج دعائیں مانگی۔ پھر اس کے بعد تسبیحات، کہ سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، اللہ اکبر کی تسبیح، یہ میں نے تسبیحات، درود شریف کی تسبیح، کلمہ شریف کی تسبیح یہ کتنی دفعہ پڑھی ہیں۔ اور صبح شام کی جو دعائیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، یہ دعائیں آپ آیت الکرسی، یہ صبح و شام دعائیں، اور پھر ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ جیسے روزانہ آپ قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں یاد کر رہے ہیں تو آپ مسنون دعاؤں میں سے بھی ایک دعا روزانہ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہو۔ اگر آپ کو سنتے کہیں سے نہیں ملتی تو میری ایک اپنی کتاب ہے جو صرف اور صرف سنتوں پر لکھی ہوئی ہے، طرز حیات کے نام سے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری سنتیں اس کتاب میں باحوالہ جمع کی گئی ہیں، تو آپ وہ بھی منگوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ سنتے دیکھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر روزہ افطار کرایا، لوگوں کو روزہ افطار کرائیں، 1 کو کرا سکتے ہیں، 2 کو کرا سکتے ہیں، 5 کو کرا سکتے ہیں، 20 کو کرا سکتے ہیں، روزہ افطار کرائیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بحث مباحثے سے دور رکھیں، غیبت سے اپنے آپ کو پرہیز رکھیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، بازار جائیں تو بس مختصر جائیں، ٹی وی سے اپنے آپ کو بچائیں، نظریں اپنی نیچی رکھیں، کانوں کو ناجائز باتوں کے سننے سے اپنے آپ کو روکیں، غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع کرنے سے بچائیں۔ جمعے کے دن صلاۃ و تسبیح، رمضان کے اندر اگر 4 یا 5 جمعے آئے تو آپ 5 جمعے صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سورۃ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی کیا کریں، تلاوت کریں، اور جمعہ کے دن کم از کم آپ 3 تسبیحاں تو درود شریف کی ضرور پڑھیں۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، یعنی اور پھر میں یہ ساری باتیں چارٹ کے اندر بھی ہیں، اور یہ چارٹ لکھا ہوا ہے پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا اور تیسرے عشرے کا، کہ آپ نے ان پر کتنا عمل کیا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو آپ اپنے مال کے زکوٰۃ کا انتظام کریں اور غریبوں تک زکوٰۃ پہنچائیں، صدقے پہنچائیں، فطرانے نکالنے کی کوشش کریں، یعنی اپنا تن من دھن رمضان المبارک میں خرچ کر دیں، نیکی پر کرنے کی کوشش کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی ایک ایک نیکی کو قبول فرمائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی تیاری رمضان کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور رمضان کو گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آفات بلاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی آفات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے سرحدوں کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو سمجھ عطا فرمائے، دین کی دولت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ رب العزت جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرمائے، اللہ رب العزت جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک صالح ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے گھر بیت اللہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ ہم تمام وہ خیریں اور برکتیں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں خیریں اور برکتیں مانگی تھیں، اللہ ہمیں وہ خیریں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہم تمام ان شرور و فتن سے پناہ چاہتے ہیں جن شرور و فتن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں پناہ چاہی تھی، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے رشتہ دار اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو آسان فرمائے۔ قبر پہلی منزل ہے، پہلی منزل کو آسان فرمائے، آخرت کی تمام منازل کو آسان فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کے ساتھ وابستہ فرمائے، ہمارے دلوں میں دین کی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں علماء کی محبت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے، اور فرمایا کہ ہمیں دین پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے لے۔ اللہ نے جتنی زندگی رکھی ہے تمام زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اعلانیہ گناہ ہوئے ہیں، پوشیدہ گناہ ہوئے ہیں، جن گناہوں کا علم ہے یا جن گناہوں کا علم نہیں ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء سے کیے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے مصیبت زدہ ہیں تمام کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جتنے بے روزگار ہیں تمام کو رزق حلال عطا فرمائے، جن کو رزق دیا ہے ان کو صحیح معنی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان تمام نمازوں کو دوبارہ قضا کرنے کی، ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے روزے چھوٹ چکے ہیں ان کی دوبارہ قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کا صحیح معنی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے رمضان کے اندر تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی صحیح معنی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔